دیکھیں ظاہری طور پہ تو ابھی جو خبریں آئی ہیں وہ اتنی مثبت خبریں نہیں ہیں جنگ کے حوالے سے. جو ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو کشتیاں ہیں ایران کی جو ان کو اڑا دیا جائے، تو ایک طریقے سے یہ جنگ بندی ختم کرنے کا ایک خاص معنوں میں مکمل طور پہ نہ صحیح محدود پیمانے پر اس کو آپ کہہ لیں ایک جنگ بندی ختم کرنے کا ہی ایک اعلان ہے نا. تو ہم آج کا دن جو مذاکرات کے حوالے تک کی خبریں تھیں جو کل تک ہم ایک مثبت صورتحال کو دیکھ رہے تھے، وہ تو مثبت اشاریہ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. لیکن بار وہ ٹرمپ صاحب ہیں کسی وقت بھی جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، کچھ بھی بیان دے دیں. لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا جو قد ہوتا ہے اس کے الفاظوں سے، اس کے کردار سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو ایک سپر پاور ہونے کی دعوے دار ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، عسکری قوت کے اعتبار سے بھی، ان کے جو صدر صاحب ہیں آپ ان کا رویہ دیکھیں، ان کے بیانات میں تضاد دیکھیں. ان کو یہ خود بھی شاید نہیں پتا ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں، یا وہ جھوٹ بولنا ان کا ایک مشغلہ ہے، جھوٹ بولنا شاید ان کی عادت ہے. دوسری طرف آپ ایران کا رویہ دیکھیں، ایران کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، درست اور غلط پہ ہم بات کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ فکر ہے جو یہ بات کھلے انداز میں بات کر رہا ہے کہ ایران کو تو مذاکرات دب کے بھی اگر جنگ بندی کرنی پڑ رہے تو کر لے، اپنے لوگوں کو مروانا تو کوئی دانش مندی نہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بڑا اسکول آف تھاٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک اصولی موقف پہ کھڑا ہوا ہے. ان تمام دونوں نقطہ نظر میں ایک بات طے ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس میں آپ کو اس طرح کی غلط بیانی نہیں ملے گی. بالکل اختلاف رائے ہو سکتا ہے، صحیح موقف ہے، غلط، یہ تو ہم ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن غلط بیانی نہیں کر رہے. جو بات کر رہے ہیں کھلم کھلا بات کر رہے ہیں اور اس موقف پہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ان کا یہ جو آبنائے حرمت والا موقف ہے منطقی اعتبار سے درست ہے. جب آپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور جنگ بندی کے اعلان سے پہلے آپ نے ایران سے یہ اعلان کروایا کہ آپ آبنائے حرمت کھول دیں، تو وہ ایران نے جب یہ اعلان کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو بلاک کر دیا. اور اب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیوں پہ جو ہے وہ حملہ کر دو. آج آپ جو ہے ان کے 1 دن پہلے آپ نے ان کا جو ہے وہ جہاز بھی پکڑ لیا. تو یہ آپ کا رویہ جو ہے امریکہ کا، وہ اس حالات میں جب مذاکرات کے لیے آنا تو وہ ایران کا موقف درست ہے. یہ تو ہمیں مفتو کے طور پہ جو ہے وہ ٹیبل پہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو جنگ ہم نے میدان کے اندر جیت لی، نہیں جیتی، برابر کی بنیاد پہ کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا، ہم کیوں شکست خوردہ ہو کے جو ہے مذاکرات کی ٹیبل سے جو ہے وہ باہر آئے. تو اگر آپ کو مذاکرات کرنے تو اس طریقے سے تو مذاکرات بہرحال نہیں ہو سکتے. یہ بات طے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب جس طرح ٹرمپ صاحب مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا وہ مذاکرات کے جو ہے نا امکانات جو ہیں وہ حل ہمیں جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جو جمعے والی بات ہے کہ جمعے کو آئیں گے، غالب ترین امکان تو یہی ہے کہ وہ اب ان کا وفد جو ہے وہ آتا نظر نہیں آ رہا. اب اسلام آباد کے مکینوں کو جو سزا مل رہی ہے وہ پتہ نہیں ان کو کس بات کی جو ہے وہ سزا مل رہی ہے. جب وہ ایک وفد ہی نہیں آ رہا یا نہیں آیا ہے تو کس لیے بند کر دیا؟ اگر امریکہ کے لوگوں کی حفاظت اتنی مطلوب و مقصود ہے اور اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ہمارے مہمان ہیں، تو وہ تو 18 گھنٹے کا سفر تو کریں گے نا. تو 18 گھنٹے تو بہت بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سب چیزیں جو ہے بلاک کر دیں. لیکن اتنے دنوں سے کیا ہوا مستقل رکھا ہوا ہے، نہ اس کے وقت کا آنے کا شیڈول ہے، پھر بھی آپ نے اس کو جو ہے بلاک رکھا ہوا ہے. لیکن اگر یہ جنگ رہتی ہے تو 2-4 دن میں جو پاکستان کی معیشت پہ جو خوشگوار اشاریہ آنا شروع ہوئے تھے وہ دوبارہ سے نیگیٹو میں جو ہے وہ کل سے جانا شروع ہو گئے. اور یہ صورتحال رہی تو یہ اگلا ہفتہ جو ہے پھر پاکستانیوں پہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس جو مہنگائی کا مسئلہ تھا اور جو معیشت کا مسئلہ تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا سر اٹھانا جو ہے پیر سے جو ہے وہ شروع کر دے گا. کیونکہ جو مذاکرات کی کامیابی یا جنگ بندی کی کامیابی پہ ہم بہت خوش تھے، وہ اس لیے خوش تھے ہم، وہ کس بات کا ایشو نہیں تھا کہ وہ 2 ملکوں کی جنگ ختم ہو رہی ہے. ہمیں سب سے زیادہ اپنی وجہ سے خوشی تھی نا کہ جو اس کے اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں ان اثرات سے ہم جو ہے محفوظ ہو جائیں گے. جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، جو پیٹرول کی قیمتیں اور دیگر جو مسائل ہیں، اس سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. لیکن یہ اگر صورتحال رہی تو پھر پیر سے جو ہے آپ کی ملکی معیشت جو ہے وہ کوئی اچھے اشاریہ تو نہیں دے گی، پوری دنیا کی جو ہے معیشت نہیں دے گی. اس کے اب تو گلوبل ولیج والا کانسیپٹ ہے، سب اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جائیں گے. تو یہ تو پھر دنیا کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے جو ہونے جا رہا ہے، اور ایک آدمی کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اس کو کون روک سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے؟ لیکن ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے، ویاض صاحب نے بھی کہا، ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کی یا ان پہ احسان کیا، ٹرمپ نے ان کو نمٹایا ہی ہے، اس کے ساتھ برائی کیا ہے. تو ہمارے والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا فاصلہ ہی رکھیں، زیادہ سمجھانے سے جو ہے وہ گریز ہی کریں تو بہتر ہوگا. صحیح. جی الیاس صاحب، ہمارے والے انویٹو قوم میں. جی
ٹھیک ہے. دیکھیں اب تک جو بھی ہے صورتحال ہے کہ دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کرنے کے کوئی 40 دن سے زیادہ لڑ کے آپس میں کیا کیا ہے. دیکھیں اب آہستہ آہستہ یعنی کہ نقصان دونوں طرف کا ہوا ہے. اب وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو سمجھ نہیں لگ رہی, وہ اپنا الٹا ہی سارا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. جنگ بندی کرنے کے لیے ان کو چاہیے بجائے کہ دھمکیاں دینے کی بجائے اس طرح جہاز پر فائرنگ کرنے کی بجائے یا پھر اس طرح کشتیاں جلانے والی جو ان کا فائرنگ کرنے کی بات, اس طرح جو آب ہرمز پر ناکے بندیاں کرنا, اب یہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں. اب دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا تو اب یہ ہے کہ ان کے ناکہ بندی کرنے کے بعد ان کی ٹریڈ روکنا, ٹریڈ روک کے ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو ٹیبل پر لے کے آنا اور اپنی شرائط منوانا. اور بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کو, اپنے ملک کو, عوام کو کہ جی انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ جناب کہ وہ جنگ یہ ہار چکے ہیں. اب وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جیتے ہیں. جب تک وہ ثابت نہیں کر سکیں گے اپنی عوام کو, ان کو پتہ ہے اب وہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے. وہ اب باہر جا کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام پر جتنا پریشر ڈل سکے اپنی عوام پر نہیں بلکہ ایران پر ڈال سکیں اور آب ہرمز کو بند کر کے ان کی ٹریڈ روکی جائے تاکہ فائنینشلی جو ہے ایران کو مزید نقصان پہنچایا جائے اور وہ ٹیبل پہ لے کے. لیکن انہوں نے وہ شرائط وغیرہ کوئی ایسی مانی نہیں. جو 40 دن نہیں کرے ان کو نہیں پتہ کہ ایرانی قوم جو ہے وہ جو اس وقت پاسداران انقلاب ہیں وہ اس کی کسی وہ دھمکی میں نہیں آ رہے اور وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر تو دنیا بھر اس چیز کو جانتی ہے کہ جنگ اصل میں کون جیتا ہے. ایران نے جنگ جیتا ہے اور ان کی کسی شرائط کو نہیں مانا. اور اگر اب یہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ساری شرائط وغیرہ مان لیتے ہیں تو پھر نقصان یہ ہے کہ ان کو اپنے عوام کو کیا دکھائیں گے ایرانی لیڈران. تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اب اعصاب کی جنگ ہے. اس میں آپس میں دیکھنا ہے کہ معاشی طور پر جو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. اس میں دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ جو نقصان جو ہے جو سارے دنیا بھر کو جو نقصان ہوگا معاشی طور پر, دیکھیں آپ خوراک کے اب ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. توانائی کا تو پہلے تھا, فرٹیلائزر کا ہو جائے گا اور بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. سامان آنا جانا بند ہو جائے گا. اس کے اثرات جو ہیں دیکھیں پاکستان میں تو جو آ رہے ہیں تو دیگر گلف ممالک کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. ان سارے ممالک کو جو اثرات آ رہے ہیں تو سارے ممالک یہی چاہتے ہیں, دنیا بھر چاہتی ہے کہ یہ, اور پاکستان کی اس لیے اہمیت ہے کہ کیونکہ پاکستان اس کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا کردار, بیک ڈور ڈپلومیسی جیسے بھی ہو سکے ان کو ٹیبل پر لانے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلے حل ہوں گے. نہ صرف ایران کو فائدہ بلکہ دنیا بھر کو فائدہ ہوگا اور تمام ممالک کو فائدے کے لیے اس وقت کرنے چاہیے. اور امریکہ کو یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو اپنی یہ پالیسی ہے کہ اس طرح دھمکیاں, بلکہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر اس چیز کو کوئی نہیں پسند کرتا کہ اس طرح کی دھمکیاں دینا, بلکہ ہمدردیاں بالکل سب کی ایران کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اب آب ہرمز کو جو جنگ تھی اسرائیل کی مسئلہ تھا اور یہ خود لے کے آ گئے ہیں آب ہرمز پر تاکہ مسئلے کو مزید انہوں نے امریکہ نے خود پھیلایا ہے اور جس کی وجہ سے سارا معاشی طور پر جن ممالک کو نقصان ہو رہا ہے وہ سب برا بھلا ان کو ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ریاض, بریک کی طرف جانا ہے, بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. یہیں سے